تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید عبدالدین القادری کا بیان رہے گا کہ ہماری امت میں مسلمان بھائی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور داڑھیاں بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وہ ایسا کیا نہیں کر رہے ہیں جس سے اللہ خوش نہیں ہو رہے ہیں اور ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہے وہ آخر چیز؟ تو ہم اس بیان میں جانیں گے سید امین القادری کی زبانی سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا 31واں سالانہ سنی اجتماع جو عالمی سطح پر وادی نور آزاد میدان میں ہر سال منعقد ہوتا ہے، یہ 31واں اجتماع کا تیسرا دن ہے، اور آپ اور ہم سب اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین سننے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے اور عمل کے جذبے کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا کے اندر مسلم امہ بہت حد تک دینی بیداری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہر دن الحمدللہ لوگوں کے چہروں پر داڑیاں، نماز کا شوق، سروں پر ٹوپیاں اور اسی طرح مذہبی بیداری کے حوالے سے رجحان دن بدن بڑھ رہا ہے۔ بالخصوص ملک ہندوستان کے اندر یہ چیز بہت خوش آئند ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے، لیکن مسجدوں میں تعداد کے اضافے کے باوجود، چہروں پہ داڑھیوں کے باوجود، سروں پہ ٹوپیوں کے باوجود ایک چیز ہے جو ہمارے مذہب کی تعلیمات کی روح ہے، ایک چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے حوالے سے محنت فرمائی تھی، اور وہ چیز دھیرے دھیرے ناپید ہوتی جا رہی ہے، کمیاب ہوتی جا رہی ہے، نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمازوں کا شوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے، روزوں کا ذوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے عبادت کی طرف، تسبیح و تحلیل کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن ایک چیز تھی، وہ یہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا تھا، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی تھی، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کیا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے اور گورے کا فرق مٹا کر، عربی اور اجمی کا فرق مٹا کر، ادنا اور اعلیٰ کا فرق مٹا کر، بادشاہ اور رعایا کا فرق مٹا کر سب کو عقد مواخات کے اندر گویا کہ پرو دیا تھا۔ آج قوم مسلم سے وہ محبتیں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ دو بھائی بھی اگر ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کے اندر آپس میں محبت نہیں ہے، ان کے اندر آپس میں پیار نہیں ہے، محلے والے ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہے، لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے، اختلاف کا ماحول ہے، انتشار کا ماحول ہے۔ اللہ اکبر، محبت گویا کہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، پیار دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، محبت کی بجائے خود غرضی لیتی چلی جا رہی ہے، لوگ خود غرضی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کوئی عربی ہو یا عجمی، کوئی کالا ہو یا گورا، کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، اگر وہ مومن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے، اور قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن بھائی کہہ رہا ہے، یعنی دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اور جگہ قوم ترتیب پاتی ہے رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ
وجہ سے، زبان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے 4 بنیادوں پر قوم بناتے ہیں لوگ۔ ایک تو رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پر کوئی امریکہ کی زمین پر رہتا ہے اور وہ انگریزی بولتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر وہ امریکن کہلا رہا ہے اور اس کا رنگ بھی ویسا سفید ہے، اس کا اپنا ایک نسب ہے، علاقہ اس کا اپنا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں میں قومیت ترتیب پاتی ہے۔ تنہا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر جو وہ قوم نہیں بناتا، بلکہ اسلام کا مزاج ہے اسلام سب کو دین کی بنیاد پر جوڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان کتنی ہی زبانیں بولیں، نسب کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، خطہ کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، لیکن اللہ نے ہر مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر بھائی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ محبت، پیار، اخوت۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے محبت کی لڑیوں کے اندر صحابہ کو پرو دیا تھا، کون نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کو، جن کو بعد میں اللہ کے رسول نے بھی، قرآن نے بھی انصار کے لقب سے یاد فرمایا۔ اللہ اکبر، مہاجرین اور انصار میں عقد مواخات قائم فرمایا تھا، یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ہجرت کرنے والے انصار کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ اکبر ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے ہیں، اور کیا محبت تھی۔ وہ لوگ جو صدیوں سے قبیلوں کی لڑائیاں لڑتے تھے، رنگ اور نسل کے نام پر، علاقے اور زمین کے نام پر، جائیداد کے نام پر، حتیٰ کہ گھوڑوں کے آگے پیچھے ہونے پر بھی ان کی لڑائیاں نسلن بعد نسلن چلا کرتی تھی۔ تیر جو ہے نشانے پر لگنے اور نہ لگنے کی بنیاد پر بھی ان کی لڑائیاں نسلن بعد نسلن چلا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں میں محبت کے وہ جذبات پیدا کر دیے تھے، ان کے دلوں میں وہ پیار پیدا کر دیا تھا کہ اللہ اکبر، جب وہ عقد مواخات کی لڑی میں پروئے گئے تو حالات یہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار کو بلاؤ۔ انصار حاضر ہوئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بحرین کی جاگیر لکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بحرین کی جاگیر عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو انصار کیا کہتے پتا ہے؟ کیا محبت کا مزاج تھا، کیا انداز محبت تھا، کیا انداز پیار تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کو آپ کیا عطا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اس وقت اتنا نہیں تھا بظاہر کہ انصار کو دینے کے بعد مہاجرین کو بھی دیا جائے، تو اس وقت انصار صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر انصار نہیں لیتے، اگر مہاجرین نہیں لیتے، یا مہاجرین کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم بھی نہیں لیں گے یا رسول اللہ، ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ جذبات تھے، یہ کیفیت تھی۔ آج وہ جذبات کہاں گئے؟ اللہ اکبر، آج تو تھوڑی تھوڑی بات پر نفرتیں ہیں، نفرتیں ہیں، زبان سے شعلے اگلے جاتے ہیں، ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یہ اسلام سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق ارشاد فرماتے ہیں جب تک تم اپنے مسلمان بھائی
بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ آج مسلمان کہتے ہیں آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی، آسمان سے بم برس رہے ہیں، مسلمانوں کو مدد کیوں نہیں آتی، مسجدوں کی شہادت ہے مدد کیوں نہیں آتی، جنازے اٹھ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آتی، بے گورو کفن لاشیں تڑپ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آتی، بچوں کی شہادت ہے مدد کیوں نہیں آتی، قبریں نصیب نہیں ہے مدد کیوں نہیں آتی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے تو مدد کا طریقہ بتا دیا، جب تک تم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے آسمان سے مدد تمہارے لیے اترتی رہے گی، جب تم اپنے بھائیوں سے مدد کا ہاتھ روک لو گے تم سے بھی مدد رک جائے گی۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو، کیا ہم اپنے کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کسی مسلمان کی امداد کرتے ہیں؟ خود کی بیٹی کے لیے لاکھوں روپے شادی میں خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا کسی بیوہ کی بیٹی کے لیے بھی ہمارے دلوں میں یہ جذبات ہیں؟ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، آج یہ رونا سب روتے ہیں کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے وہ نکل رہا ہے، وہ نکل رہا ہے۔ کبھی سوچا کہ بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے؟ اگر ہم نے اپنی قوم کی مدد کی ہوتی، اپنی قوم کی امداد کی ہوتی، اس کو اپنی قوم کے اندر رکھا ہوتا تو بتاؤ کیا کوئی بھیڑیا اس پر حملہ کر سکتا تھا؟ خود کی بیٹی کی منگنی میں 5-5 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، شادیوں میں 25-25 لاکھ کے ہال لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ کسی غریب کی کٹیا میں بھی کوئی بیٹی سسک رہی ہے، کسی بیٹی کی ارمانوں کا خون ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندو سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صرف نمازی بنانے نہیں آئے تھے، صرف روزے دار بنانے نہیں آئے تھے، وہ غم گسار امت اپنی قوم کے اندر غم گساری کا جذبہ پیدا کرنے آئے تھے۔ محبت کیا ہے؟ صرف شاعری کا نام محبت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، ٹٹولو اپنے اندر، کیا مسلمانوں سے محبت ہے؟ جس قوم کو اپنے ماں باپ سے محبت نہ ہو وہ اپنی قوم سے کیا محبت کرے گی؟ وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو مسجد کے سینے پر بٹھا کر کے بھیک منگواتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا کر کے بھول جاتے ہیں، وہ قوم سے کیا محبت کریں گے؟ محبت کا پہلا زینہ ہے، پہلا درجہ محبت کا، اگر کسی سے محبت ہے تو یہ ہے کہ آپ کے سینے میں اس کے لیے کوئی کینہ نہ ہو۔ درجہ محبت کا آغاز دل کی صفائی سے ہوتا ہے۔ تلاش کرو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، کتنوں کے سینے بے کینے ہیں۔ جس قوم کے دل میں سگے بھائی کے لیے کینہ ہو وہ دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے لیے دل کیسے صاف رکھ سکتا ہے؟ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو سگے بھائی اور بھاوج کو ہضم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا کاروبار بہت بلندی پہ جا رہا ہے تو سگے بھائی اور بھاوج کو ہضم نہیں ہوتا، بہنوں کو بہنوئی کو ہضم نہیں ہوتا۔ لوگ تو پھر جادوگروں کے پاس سفلی کروانے کے لیے اور کیا کیا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، محبت کا آغاز سینے بے کینہ ہے۔ ٹٹول لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آغاز محبت یہ ہے کہ تمہارے سینے بے کینے ہو۔ اور سن لو، اگر سینے بے کینے نہیں ہیں تو سجدوں پر ناز کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوگا اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتی۔ بن جاؤ تہجد گزار، بن جاؤ اشراق چاشت پڑھنے والے۔ اگر دل میں سینے میں کینہ ہے، اسی لیے تو صوفیاء اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے پہلے وہ دلوں کو صاف کیا کرتے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے کینے والوں، بغض والوں، حسد والوں،
تو کیا ہوگا؟ ہم تو سوچ کے جائیں گے بہت تہجد پڑھی، بہت اشراق پڑھی، بڑی چاشت پڑھی، 13 14 15 کے روزے بھی رکھے ہیں، اور کیا 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 ہے، خود ہی اپنا حساب کر چکے نیکیوں کا، گناہ کا نہیں کیا، خود ہی نیکیوں کا حساب کر چکے، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے۔ قرآن جس کو عامل کہے، قرآن جس کو محنتی کہے، پھر قرآن کا اسلوب دیکھ لے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ اکبر، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، عمل کریں گے، تصلی نارا حامیہ، پھر بھی جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالے جائیں۔ کیوں؟ ان کے سینے صاف نہیں ہوں گے۔ تو محبت کا آغاز ہے دل کا بے کینہ ہونا، اور محبت کی انتہا ہے، اینڈ ہے کسی کے لیے قربانی دینی۔ آج تو ہر فلم کا عنوان محبت ہے، آج تو ہر سیریل کا عنوان محبت ہے، آج تو ہر ناول کا عنوان محبت، لیکن یہ محبت نہیں، نفسانیت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو بھائی سے بھی تو محبت ہوتی، دل میں جو محبت ہوگی وہ کہیں تو ظاہر ہوگی۔ یہ کیا بات ہے، بھائی سے کوئی محبت نہیں، اور ناجائز تعلقات والوں کے ساتھ اتنے کھلے ہوئے دل والے کہ تمہارے لیے تو آسمان کے تارے بھی توڑ کے زمین میں رکھ دیں، بھائی کو روٹی توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اور کسی کو تارے، جس کے یہ جھوٹ ہے، نفسانیت ہے، فریب ہے، منافقت ہے، دجل ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی، مشک کہیں ہوگا، ہر جگہ سے محسوس ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف کسی لڑکی کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، کسی لڑکے کے لیے، بھائی کے لیے نہیں، ماں کے لیے نہیں، باپ کے لیے نہیں، پڑوسی کے لیے نہیں، حتیٰ کہ جب اس راستے پہ لوگ چلتے، شادی شدہ ہوتے، تو اپنے بچوں کو بھی فراموش کر دیتے۔ کون سی محبت ہے؟ آغاز محبت دل کے کینے کا خاتمہ، اور انجام محبت قربانی ہے۔ ابھی میں حضور علیہ السلام کی محبت کی طرف نہیں آیا، اگر وقت رہا تو، چونکہ اس محبت کے بغیر تو ساری محبتیں ایسے ہی ادھوری ہے۔ جیسے ہر کھانا نمک کا محتاج ہے، ویسے ساری محبتیں محبت رسول کی محتاج ہیں۔ اس لیے کہ ساری محبتیں ملی کس کے صدقے؟ ہم لوگ تو دہر میں جو بھی منظر دیکھتے ہیں اس میں جلوہ یار دیکھتے ہیں، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، وہی نہر ہے، وہی نہر ہے، وہی دہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ تو آغاز محبت دلوں کا کینوں سے صاف۔ اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے دلوں کو کس کس کے لیے کینے کی گندگی دل میں ڈال رکھی۔ پاخانے کی گندگی اتنی نجس نہیں ہے جتنی کینے کی گندگی نجس ہے، اس لیے کہ پاخانہ تو چند مٹھی اور چند ڈول پانی سے بڑی گندگی دھلی جا سکتی ہے، لیکن دل کے کینے کی گندگی کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ اور انجام قربانی اور ایثار ہے۔ ایثار قربانی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے جس کی ضرورت ہے وہ اپنے مسلمان پہ قربان کر دوں، میں ایسے ہی رہ جاؤں۔ اس کی بہترین مثال آپ سنیں، اب بہت خوبصورت روایت یاد آئی۔ ایک غزوہ ہے، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوں۔ ایک غزوہ ہے، اس غزوے میں 3 صحابی زخمی ہو کر کے گرے۔ ایک کا نام ہے اکرمہ ابن ابو جہل۔ سوچے تھا کیسے باپ کی چھتر چھایا میں پلے ہوئے تھے اکرمہ، لیکن حضور نے ایسے نفرتی باپ کا رنگ اڑا کر اپنا جو رنگ چڑھایا تھا، اس رنگ کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔
میں نام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اندازہ رکھو کہاں وہ نفرتی گنڈا جس کو امت کا فرعون کہا گیا ہے، لیکن صحبت رسول کا اثر دیکھو. حضور دل جوڑنے آئے تھے، آج ہم دلوں کو توڑ رہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نزدیک مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اور آج ہم اسی میں مبتلا ہیں. تفسیر خزائن العرفان 15ویں پارے میں سید علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو دو مسلمانوں کے گروہ میں نفرت پیدا کرے، جدائی پیدا کرے، انہیں لڑائے، وہ ذریت شیطان ہے. شیطان یعنی وہ انسان کی اولاد نہیں، وہ شیطان کی اولاد. بھائی بھائی میں لڑا رہے ہو، رشتہ دار میں لڑا رہے، امت کو توڑ رہے ہو، دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہو. اور اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو ذریت شیطان کے، شیطان کی ذریت. حضور تو دل جوڑنے آئے تھے، حضور امت ترتیب دینے آئے تھے، حضور امت بنانے آئے تھے. حضور نے اس کو ملت بنایا، ملت بیضا بنایا، اور اسے سیسا پلائی ہوئی دیوار قرآن کہتا ہے. عربی عجمی کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. تو اکرمہ ابن ابو جہل نمبر 1، نمبر 2 حارث ابن ہشام، نمبر 3 سہیل ابن عمرو. یہ تینوں صحابہ ایک کے بعد ایک زخمی. تو ناظرین اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.